بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ والا مسئلہ ہم کیا کہیں، اس پر خاموشی اختیار کریں یا ہمیں کچھ بولنے کا حق ہے۔ دیکھیں، پہلی بات، امیر معاویہ والا جو مسئلہ ہے، سیدنا امیر معاویہ اور مولا علی کا، وہ مسئلہ عام نہیں بلکہ وہ مسئلہ خاص ہے اور مسئلہ بڑا ہے۔ امت کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ فیصلے خود کرے۔ پہلی بات، صحابی کس چیز سے بنتا ہے؟ صحابی عمل سے نہیں بنتا، صحابی نظر سے بنتا ہے۔ جب صحابی نظر سے بنتا ہے تو لوگوں، تمہیں کس نے اجازت دی کہ تم صحابہ کے عمل کو دیکھو؟ تم کہتے ہو کہ امیر معاویہ اور مولا علی والا جو معاملہ ہے، ہم اس پر اختلاف کریں یا اتفاق کریں؟ اب کیا کریں؟ دیکھیں، امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں اس بات پر خاموشی کرنی چاہیے، ہمیں اجازت نہیں، نہ اللہ تعالی ہم سے پوچھیں گے بروز قیامت کہ ہمارا کیا موقف ہے امیر معاویہ کے بارے میں، نہ ہمیں کسی نے اجازت دیے کہ ہم فیصلے خود کریں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ خطا پر ہے تو سنیے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من سب نبیا فاقتلوا، جو کسی نبی کو گالی دے، برا کہے، اسے قتل کر دو۔ جو کسی نبی کو گالی یا برا کہے اسے قتل کر دو۔ برا کہنے کے بارے میں ہے۔ اب جو کسی نبی کو مارے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جو کسی نبی کو مارے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں وہی حکم ہے، اس کو بھی مار دو۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام کو اپنی قوم کا سربراہ بنا کر آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے چلے گئے، جب آپ واپسی آئے تو دیکھا کہ لوگ دوسری طرف مائل ہو چکے ہیں، لوگوں نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے، وہ بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے بال پکڑ کر اپنے بھائی کو منہ پر تماچا دے مارا۔ کائنات کا کوئی مفتی سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر فتویٰ لگائے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے نبی کو تھپڑ مارا، مار دینے والا نبی، مار کھانے والا نبی، اب فتوے لگاؤ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نہیں لگ سکتا۔ پوچھتے ہیں کیوں نہیں لگے گا؟ فرماتے کہ یہ بڑا مسئلہ ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے سپرد ہے۔ سنو، سیدنا مولا علی اور امیر معاویہ والا یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے سپرد ہے۔ ہمیں اجازت نہیں کہ ہم فیصلے کریں، ہمیں کسی نے اجازت نہیں دی، نہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، نہ کسی صحابی نے، کسی نے بھی ہمیں اجازت نہیں دی کہ ہم فیصلے کریں۔ اب آخری بات بتا دوں، مجھے بتا دے امام حسین کا مرشد کون ہے؟ امام حسین کا مرشد کون ہے؟ نہیں پتا۔ باتیں ہم کرتے ہیں یہ پتا نہیں۔ امام حسین کے مرشد امام حسن ہے۔ اب سنو، جس بندے کے ساتھ امام حسن نے، جس ہستی کے ساتھ امام حسن نے صلح کی، ہم اسے جنگ نہیں کر سکتے۔ جس بندے کے ساتھ امام حسین نے جنگ کی، ہم اس کے ساتھ صلح نہیں کر سکتے۔ سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ امام حسن نے صلح کیے، ہم جنگ نہیں کر سکتے۔ امام حسین نے یزید کے ساتھ جنگ کی ہے، ہم صلح نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کر صرف یہ ہم خاموشی اختیار کریں۔ نبی پاک نے فرمایا، من سمت فقد نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ کامیاب ہو گیا۔ ہمیں اس پر خاموشی کرنی چاہیے، ہمیں فتوے نہیں دینے چاہیے، ہمیں حق حاصل نہیں کہ ہم فتوے دیں، کسی کو بھی حق حاصل نہیں ہم فتوے دیں۔ امیر معاویہ صحابی رسول ہے۔ صحابی کا کیا معنی ہے؟ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ میں نے کہا تھا صحابی نظر سے بنتے ہیں، عمل سے نہیں بنتے۔ صحابی نظر سے بنتے ہیں۔ اب جو صحابی کا انکار کرے، من سب اصحابی فضربو،
جو کسی صحابی کو برا کہے اسے مارو۔ تو حدیث پاک کا یہی حکم ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات پر خاموشی کریں۔ ہمیں فتوے اٹھانے کی ضرورت نہیں، ہمیں فتوے دینے کی ضرورت نہیں، ہمیں اجازت نہیں کہ ہم فتوے دیں۔ اگر آپ فتوے دیتے ہو، جو بھی ہو، کائنات کا مولوی مفتی جو بھی ہو، اگر آپ امیر معاویہ پر فتویٰ لگاتے ہو تو سب سے پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر فتویٰ لگاؤ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر فتویٰ لگاؤ، انہوں نے نبی کو تھپڑ مارا ہے۔ تھپڑ مارنے والا نبی، تھپڑ کھانے والا بھی نبی۔ یہاں پر جس طرح وہ مسئلہ نبی اور نبی کا ہے، وہ مسئلہ اللہ اور اس کے رسول کے سپرد ہے، یہ مسئلہ بھی صحابی اور صحابی کا ہے، یہ مسئلہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے سپرد ہے۔ ہمیں اس پر اجازت نہیں، ہمیں بس خاموشی کرنی چاہیے۔ من صمت فقط نجا۔